جو تین دین کے بنیادی ستون ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، حقیقت میں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا معبود خواہشات نفس ہیں، من چاہی زندگی ہم گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمارے دل ایمان کی دولت سے معمور ہیں؟ اگر یہ آج کے مسلمان کی بات ہو رہی ہے تو اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑی جھوٹی بات ہے۔ ہمارے دل ایمان سے خالی ہیں۔ دیکھیں، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین۔ یقین کس پر؟ اللہ پر، اللہ کی وحدانیت پر۔ یقین کس پر؟ آخرت پر۔ یقین رسالت پر۔ یہ تینوں یقین ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، رسول کا طریقہ ہم پسند نہیں کرتے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، تو ہم تو آپ دیکھ لیں کہاں پر کھڑے ہیں ہم۔ جو تین دین کے بنیادی ستون ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، حقیقت میں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا معبود خواہشات نفس ہیں، من چاہی زندگی ہم گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ یہ ایک عام بات ہے، اس میں کسی دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہم دین کے نام پر کر رہے ہیں یہ ہماری اپنی مرضی ہے۔ دین کو ہم نے خواہشات نفس کے تابع کر لیا ہے، دین کو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ اللہ نے ہمارے بارے میں قرآن میں ایک آیت فرمائی ہے، داعی قرآن کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ چھوڑ دو آپ ان لوگوں کو، ذَرِ الَّذِينَ، چھوڑ دو ان لوگوں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ دیکھیں، یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم آیت ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ دنیا کا دھوکہ جسے لگ گیا وہ اب دین کو کھیل تماشا بنا لے گا، کیونکہ وہ تو اس کا مدعی زندگی تو دنیا ہو جائے گا۔ دیکھیں، بڑی اہم بات ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کے مسلمان کا مدعی زندگی، یعنی زندگی گزارنے کا مقصد صرف دنیا کی زندگی ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے داعی قرآن، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ لم یرد الا الحیات الدنیا۔ آج کا مسلمان دنیا کے علاوہ کسی چیز کا طالب نہیں ہے۔ جو کچھ دین کے نام پر یہ کر رہا ہے یہ دراصل وہ مذاق ہے جو یہ کر رہا ہے۔ دین کو اس نے ایک کھیل تماشا بنا لیا۔ دیکھیں، اس میں نقطہ ہے، یہ قرآن کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ غرتہم الحیات الدنیا، آیت میں نے پڑھ کے سنائی۔ دنیا کی زندگی نے اگر آپ کو دھوکے میں ڈال دیا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ اگر دنیا ہی کی زندگی کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں تو پھر آپ دین کو کھیل تماشا بنا لیں گے، آپ پھر اپنی مرضی کریں گے، آپ کی تو ترجیح دنیا ہوگی، پھر آپ دین کا ایک کھیل، ایک مخول بنا لیں گے۔ آج ہم دین کے تابع نہیں ہیں، دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، اور دین صرف نماز روزے کا نام دین نہیں ہے، یہ مکمل ایک طرز حیات ہے، مکمل سیرت ہے نبی کی، مکمل طور پہ اخلاق ہیں۔ آپ کے تو اپنے اخلاق ہیں، آپ کی تو اپنی مرضی ہے، آپ کی تو اپنی چوائسز ہیں، آپ کی تو اپنی ترجیحات ہیں۔ نہیں، مجھے نہیں پسند یہ مجھے نہیں پسند، یہ تو نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ ایسا، یہ ویسا۔ آپ تو میں کر کے زندہ ہیں، آپ کی تو انا آپ پر حاوی ہے۔
آپ خواہشات نفس کے غلام ہیں، آپ کا معبود خواہشات نفس ہے، آپ کی روش مشرکانہ ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود بنا لیا ہے اپنی خواہشات نفس کو؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، باوجود علم کے یہ گمراہ ہو گیا ہے۔ اس کے ختم علی قلب، اس کے دل پر مہر ہے، اس کے کانوں میں ڈانٹ ہے، اس کی نظر بے پردہ ہے۔ ہمارے بارے میں ایک آیت ہے بالکل واضح ہے، سورہ بقرہ میں ہے، منافق کے بارے میں۔ منافق کون؟ جو زبان سے کچھ کہتا ہے، عمل اس کا کچھ ہوتا ہے۔ آج کا مسلمان منافق اعظم، زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، عمل سے کیا کہتا ہے کہ لا الہ الا النفس، معبود میں تو اپنی کروں گا، میں تو اللہ کی نہیں مانوں گا۔ یہ ہم کہتے نہیں ہیں زبان سے، کرتے ایسے ہیں۔ اللہ کی رضا اور رسول کا طریقہ ہمیں نہ مطلوب ہے، نہ محبوب ہے، نہ مقصود ہے۔ ایک ایک جملہ جو ہے اس پر آپ غور کریں۔ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ نہ ہمارا مقصود ہے، نہ ہمیں محبوب ہے، نہ ہمارا مطلوب ہے۔ ہم تو اپنی مرضی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں سب کے سب ساری دنیا ہی غافل ہو چکی ہے اللہ کی یاد سے، اور دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ دیکھیں ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اللہ کی عطا سے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا هل ادلکم، نہیں، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ یہ آج کے مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ هل ننبئکم، قل هل ننبئکم، آپ ان سے کہہ دیں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے حساب سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں، ساری سوچیں، ساری خوشیاں، ساری پریشانیاں دنیا کی ہیں۔ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون، لیکن اس کے باوجود ان کا خیال یہ ہے انہم یحسنون صنعا، کہ ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں سال بھر مہینے میں ہر سال رمضان میں روزے رکھتا ہوں پورے، زکوٰۃ دیتا ہوں، حج پہ جاتا ہوں سیر سپاٹے کے لیے، تو مجھ سے بڑا مسلمان تو کوئی نہیں ہے۔ ضل سعیہم، اس کا رخ زندگی دنیا کی طرف ہے، اس کا مقصود محبوب اور مطلوب دنیا ہے، اور ساری کوششیں اس کے لیے، اس کی ظاہر کے لیے ہیں۔ دین تو اس نے روایتی طور پہ لیا ہوا ہے، روایات ہیں، ہم جو دیکھیں جو دین کے نام پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ دراصل ہماری روایات ہیں۔ رمضان آ گیا، بس ایک غلغلہ ہو گیا، روزے رکھے جا رہے ہیں بنا کسی مقصد کے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں بغیر مقصد کو جانے۔ نماز تو مومن پر فرض ہے، تمہارا تو سرے سے ایمان ہی نہیں ہے لیکن نمازیں پڑھے جا رہے ہو۔ یہ معاشرے کا جبر ہے، یہ روایات ہیں جو ہمیں ماں باپ سے ملی ہے، یہ معاشرے کا جبر ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دین کی حقیقت نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصود حیات دنیا کی زندگی ہے، ہماری تمام توجہ ظاہر کی طرف ہے، اور ظاہر ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بڑا عام لفظ ہے اور یہ سب مسلمان اس میں ملوث ہیں۔ ان کا مقصود، محبوب اور مطلوب دنیا کی زندگی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اس میں کوئی ایسے لمبے چوڑے دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم سب کا مدعا، یعنی ہم دنیا کے طالب ہیں، حقیقت میں ہم دنیا کے لالچی ہیں۔ دنیا کی حرص اور لالچ، اس میں ہم مبتلا ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ لالچ دنیا کی اور ایمان ایک جگہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ صرف اتنی سی بات آپ نوٹ کر لیں
کیا آپ دنیا کے لالچ ہے؟ کوئی آپ کی لالچ ہے؟ نہیں ہے تو پھر ایمان ہوگا، لیکن لالچ ہے تو پھر ایمان نہیں ہوگا۔ یہ دو محبتیں یکجا ہو نہیں سکتی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ دیکھ لیں آپ کے یعنی پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں آپ کو۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ آخری مضمون ہے۔ ہماری تو دنیا ہمارے لیے اچھی ہے، اچھا کھانا ہو، اچھا رہنا ہو، اچھا گھر ہو، اور اسی طرح ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اسی کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے اوپر رحم کریں، اپنے آپ کو جہنم کا ترنے والا نہ بنائیں۔ اس وقت ہم نے بنا لیا ہے۔ توجہ کریں اور اپنا رخ بدلیں، اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیں۔ زندگی اللہ کے لیے گزاریں، دنیا کے لیے نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم